بلا تمہید و تمثیل شروع کرتا ہوں، ٹائم کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں. جو بھی جس کا بھی مہمان جہاں سے آیا، میرا مدینے کا تاجدار اس پہ اپنی نظر کرم کرتا. عزیزان ذی وقار، اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے حبیب اسی تینوں بھیجے تھے، نہیں بھیجیا بلکہ نال بڑے بڑے انعام، بڑی بڑی رحمتوں اور شفقتوں کا نزول فرما کے پھر کائنات کے اندر دل مبعوث فرمائے. تیرے نہیں بھیجیا بلکہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو بھیجا شاہداً، گواہ بنا کر، وَمُبَشِّرًا، اور بشارتیں دینے والا بنا کر، وَنَذِيرًا، اور جب کوئی پٹھے قدم چوک کے چلے آتے تھے تو پھر دوزخ تو ڈرانے والا بھی بنا کے بھیجا. عزیزان محتشم، یہ جملہ تھا جو برکت کے لیے پڑھا گیا. میرا موضوع ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. فرمایا سب سے پہلے رب نے توحید بیان کی. تؤمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لے کے ہو، ورسولہ، پھر کل اللہ پہ نہیں، ساتھ میرے محمد عربی پہ بھی ایمان لے کے ہو. اگر سمجھ آ رہی ہے تو بولتے جائیں تاکہ یہ آج واضح ہو جائیں کہ صرف سنوں والے نہیں ہو، خدا کا قرآن بھی سمجھنے والے بیٹھے ہیں. بولیے سبحان اللہ. عزیزان ذی وقار، فرمایا پہلے خدا پہ ایمان لاؤ، پھر خدا کے مصطفیٰ پہ ایمان لاؤ. میں نے عرض کی مولا عجیب ہی فلسفہ ہے تیرا، عجیب ہی محبت ہے. جہاں اپنی اطاعت کا ذکر فرماتا ہے وہاں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کی بھی اطاعت کرو، مصطفیٰ کی بھی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت کا حکم بھی اپنی اطاعت کا حکم بھی دیتا ہے، محمد عربی کی اطاعت کا حکم بھی دیتا ہے. جہاں پھر ایمان لانے کی باری آئے، توحید کی باری آئے، توحید کہیں نہیں چھوڑی. یہاں بھی کہہ رہا ہے مجھ پہ بھی ایمان لاؤ، میرے کملی والے پہ بھی ایمان لاؤ. رب نے فرمایا مولوی صبر کر، یہی تو بتانا چاہتا ہوں. بڑی بڑی پگڑیاں رکھ کے، بڑے بڑے جبے کبے پہن کر، عبادتیں کر کے، ریاضتیں کر کے، 40-50 سال مصلی گھسا کر یہ واضح نہ کریں کہ ہم بڑے موحد بن چکے ہیں. جس جگہ بھی اپنا ذکر کیا ہے، ساتھ اپنے محبوب رحمت للعالمین کا بھی ذکر کیا ہے. رہتی دنیا تک یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، جسے خدا کی ضرورت ہوگی اسے مصطفیٰ کی ضرورت ضروری ہوگی. جو خدا کی اطاعت کرے گا وہ مصطفیٰ کی اطاعت کرے گا. جسے خدا پہ ایمان لانا اچھا لگے گا اسے محمد مصطفیٰ کی ذات پہ بھی ایمان لانا ضروری ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لجپال لجپال، پیر سیال، آمد مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت. پھر سنیے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. جتنے اہل علم لوگ بیٹھے ہیں ان کی نظر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تعزر، لفظ تعزر تعزیر، اس کا معنی بھی عزت ہے. وَتُوَقِّرُوهُ، توقیر یعنی توقیر، اس کا معنی بھی عزت ہے. تعزر کا معنی بھی عزت ہے، توقیر کا معنی بھی عزت ہے. رب فرما رہا ہے پہلے رب پہ ایمان لاؤ، پھر میرے مصطفیٰ پہ ایمان لاؤ، پھر عزت بھی میرے مصطفیٰ کی کرو، توقیر بھی میرے مصطفیٰ کی کرو. میں نے رب سے پوچھا میرے اللہ ایمان اپنے پہ لانے کا حکم دیا ہے، اپنے حبیب پہ لانے کا حکم دیا ہے، لیکن جب توقیر کی باری آئی وہ تو ہو ضمیر کر کے مصطفیٰ کو مخاطب کرتا ہے، خود کو لائن سے باہر کر دیتا ہے، خود کو اس مجمع سے دور کر دیتا ہے، خود کو اس انتخاب سے، اس مکالمے سے سائڈ کر دیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ میرے رب نے فرمایا مولوی
بھی کوئی رولا بنا میری ذات کا نہیں بڑھنا مصطفیٰ کی صلاح کا بڑھنا. اس واسطے میں وضاحت کر چھوڑی عزت بھی میرے مصطفیٰ کی کرو توقیر بھی میرے مصطفیٰ کی کرو. اور پھر یہاں ایک اور بات سنیے وَتُعَزِّرُوهُ تعزیر کرو میرے مصطفیٰ کی وَتُوَقِّرُوهُ توقیر کرو میرے مصطفیٰ کی. تعزیر بھی عزت توقیر بھی عزت لیکن ان میں ایک فرق ہے. تعزیر کہتے ہیں جو عزت زبان سے کی جائے توقیر کہتے ہیں جو عزت دل سے کی جائے. اگر کوئی جاگ رہا ہے تو مجھے پتہ چلنا چاہیے. تعزیر کہتے ہیں اس عزت کو جو زبان سے کی جائے توقیر کہتے ہیں اس عزت کو جو دل سے کی جائے. رب نے فرمایا مولوی یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کلمہ نبی کا پڑھ کر منافقت نہ کرتے رہنا. کلمہ نبی کا پڑھ کر دل میں مصطفیٰ نہ رکھنا. دل میں محبت بٹھا کر زبان سے محمد عربی کو برا بھلا میں کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ توقیر بھی مصطفیٰ کی کرو توقیر بھی مصطفیٰ کی کرو تعظیم بھی مصطفیٰ کی کرو. پتہ چلے محمد عربی کا جب کوئی غلام بولے پتہ چلنا چاہیے. میں اب یہ چاہتا ہوں کہ میرے آقا کا سچا پکا غلام وہی ہوگا جس کی زبان پہ اظہار بھی میرے مصطفیٰ کا ہو جس کے دل میں اقرار بھی میرے مصطفیٰ کا. اینج نہیں کہ صرف زبان میں مصطفیٰ کی ذات نہ دل وچ بھی عشق مصطفیٰ دا ہوئے زبان تے ذکر مصطفیٰ دا ہوئے. پتہ چلے منو ان سر سے لے کر پاؤں تک ہر شخص کو مصطفیٰ کا غلام بنانا. اور پھر آگے سنیے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. پہلے ایمان لاؤ اللہ پر توحید بیان فرمائی. پھر وَرَسُولِهِ میرے مصطفیٰ پہ ایمان لاؤ رسالت بیان فرمائی. وَتُعَزِّرُوهُ زبان سے تعظیم کرو میرے مصطفیٰ کی. وَتُوَقِّرُوهُ اور پھر دل سے اقرار بھی کرو میرے مصطفیٰ کا. پھر آگے جو سبق دیا فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. جدو ایمان میرے تے بھی لے آؤ میرے مصطفیٰ تے بھی لے آؤ میرے یار کی عزت زبان نال بھی کر لو دل نال بھی کر لو. پھر آؤ میری بارگاہ اور سارا جسم اپنی سوچ اپنی زبان اپنا وجدان اپنا دل پاک کر کے پھر صبح جاؤ میں رب ذوالجلال کی تسبیح کرو میں قبول کر لیتا ہوں. کہتے ہیں جی مولوی صاحب اپنی مسجد میں خطاب ڈھیلا کرتے ہیں جلے سننے والے ڈھیلے ہوں تو پھر بندے ذہن یہ ہونا کہ الفاظ یہاں پہ ضائع نہ کیے جائیں. جب عشق والا کی وزن بنے تو کھل کے بیان کریں. یہ کوئی عاشق بیٹھے تھے بولو پتہ تو چلے بھی بولنے میں مزہ بھی آ جائے. نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آمد مصطفیٰ. عزیزان محتشم فرمایا ہون میرے مصطفیٰ میری تسبیح کرو یہ اس انداز کے اندر چل کے صرف اللہ اللہ کر کے نہیں صرف اللہ اللہ کر کے نہیں پہلے خدا پھر مصطفیٰ پھر زبان سے عزت مصطفیٰ پھر دل سے توقیر مصطفیٰ. اب مسجد میں آ خدا کا ذکر سنا اور قیامت کے روز جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ ہے جنت میں جانے کا راستہ. اینج آنا جنت کے اندر سے جانے کے. اور پھر تسبیح کرو میرے مصطفیٰ کی جی ان دھل کے آ کے میری تسبیح کر سو تو پھر کسی میں
رحمت للعالمین بھی پاس ہوتے، رب العالمین بھی پاس ہوتے۔ عزیزان محتشم، عزت و توقیر مصطفیٰ ہر جگہ پہ لازم ہے۔ جب مصطفیٰ کی عزت نہیں تو کائنات ادھوری ہے۔ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا ادھورا ہے۔ مصطفیٰ کی عزت و توقیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیزان محتشم، سوچیے حضرت محمد عربی کے غلاموں سے سوچیے، آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کتنی عبادت کا مالک تھا؟ ابلیس شیطان 7 لاکھ سال کی عبادت اس کے پاس موجود تھی۔ کتنی عبادت؟ 7 لاکھ۔ بول لو، سال آکنا مشکل نہیں، محبت میں بول لو یار۔ 7 لاکھ سال عبادت شیطان کے پاس موجود تھی۔ 80,000 سال رب العزت کے عرش کا طواف کرتا رہا۔ کون جڑا شیطان میں محبت کرنے والا بیٹھا ہے وہ نہ بولے، باقی سارے بولو کون جڑا مصطفیٰ نے جتنی زیادہ محبت کرنے والا بیٹھا ہے انہیں آواز نہ بولو کون؟ جی بلوان دے وہاں تے ابلیس کی ضرورت بلوا لینا تے محمد مصطفیٰ دے نام بھی تجھے سبحان اللہ نہ بول رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ اگر ان بولتے رہو تو موت اگر کسی نے آ گئی تو بادشاہ میرے نام کرانا، پھر بولو سبحان اللہ۔ عزیزان محتشم، شیطان 7 لاکھ سال کی عبادت اس کے پاس موجود ہے۔ میرا موضوع ہے عزت و توقیر مصطفیٰ۔ قرآن سے بیان کر لی ہے، اب اگر جس کے پاس عقل ہے اس کی عقل پہ دستک دینا چاہتا ہوں۔ 7 لاکھ سال کی عبادت موجود، 80,000 سال کا طواف بھی موجود ہے۔ فرشتہ کا سردار ہے، فرشتہ دا رب فرمایا اے آدم نہیں تھی اس میں سجدہ کر، کیس انا خیر منہ، جواب دین لگو میں بہتر ہوں اس کو، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں نار جو بنا ہوا ہے مٹی جو بنا ہوا ہے، میں کیوں سجدہ کرا؟ میرے رب پتہ کی فرمایا قال فخرج منها فإنك رجيم، اور لعنتی جو میرے بندے دی عزت نہیں کر سکتا دفع ہو جا، رجیم ہے تو بات لعنتی قرار دے کے رب جنت دے اندروں دفع کرنا چھوڑے۔ میں پوچھنا چاہنا اور اہل عقل کو توجہ کا طلب نہ رہا کہ اگر شیطان ابلیس ہو کے فرشتہ کا سردار بھی ہے، 7 لاکھ سال کی عبادت بھی اس نے کھول ہے، 80,000 سال طواف بھی موجود ہے، آدم کا سجدہ نہیں کرتا، تعظیم سجدہ نہیں کرتا، تعظیم آدم نہیں کرتا، توقیر آدم نہیں کرتا، رب ابلیس بنا کے قیامت کی صبح تک ابلیس شیطان قرار دے کے جنت کی دفع کرنا چھوڑے کہ جڑا نبی آدم واسطے رحمت بن کے آیا ہے اس کا مخالف جنت کے اندر کے داخل ہو سکتا ہے۔ عشق والوں کی نظر یہ وہ تقریر ہے جو لاکھوں میں کی جانے والی ہے، یہ وہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عزیزان محتشم، اگلی بات سنیے، رب جانتا ہے ہر بات، یقین ہے ہمارا، ایمان ہے ہمارا، اللہ رب العزت ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ میرے اللہ یہ جانتا ہی ہے ابلیس ہے، نسمن انہا مرتبہ کیوں لیتے ہیں؟ فرشتہ کا سردار کیوں بنائے؟ فرشتہ کا استاد کیوں بنائے؟ انہیں عبادت کیوں دے دیتی ہے؟ انہا عبادت گزار کیوں بنائے؟ پہلے انہا طواف کیوں کروانا رہا؟
اپنے جوار رحمت کے اندر پہلے جگہ کیوں رکھی؟ پتہ کیوں حیا اس منکر ہے، اس خباثت کرتی ہے، یہ خبیث ہے، یہ لعین ہے، یہ مردود ہے، پتہ جو ہے تو جو رب جانتا۔ میرے رب نے فرمایا مولوی سب جانتا تھا، لیکن قیامت کی صبح تک رہتی دنیا والوں کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں۔ یہ سبق دینے کے لیے اس نظام کو بنایا، اس نظام کو سجایا، اس نظام کو واضح کیا کہ کل کوئی 20 سال کی عبادت کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا موحد توحیدی سمجھتے ہوئے مجھ میرا قریب خود کو نہ سمجھے۔ یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، میں رات ہوں 5 سال کی عبادت کو 80,000 سال کے طواف کو ضائع کر سکتا ہوں، ان سب عبادتوں کو، ان سب ریاضتوں کو، ان سب چیزوں کو ضائع کر دوں گا، کبھی اپنے یار کی بے عزتی برداشت نہیں کروں گا۔ یہ وضاحت کرنے کے لیے تو اتنا نظام واضح کیا ہے کہ کل کوئی ماتھا کے ساتھ محراب بنا کر یہ نہ سمجھے کہ میں رب کی عبادت کرنے والا ہوں، بلکہ یہ وضاحت کرنے کے لیے اتنا نظام واضح کیا ہے کہ کل ہر بندے پہ یہ واضح ہو کہ اللہ وہ شان کا مالک ہے، 7 لاکھ سال کی عبادت کو بھی ضائع کر سکتا ہے، 80,000 سال کے طواف کو بھی ضائع کر سکتا ہے، اپنا قرب بھی واپس لے سکتا ہے، دھتکار بھی سکتا ہے، جنت سے دور بھی کر سکتا ہے، یہ سارے فیصلے کر سکتا ہے، اپنے یار دی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا۔ آدم دی بے ادبی رب برداشت نہیں کر سکتا، جیڑا تیرا اور میرا نبی آدم واسطے بھی باعث رحمت بن کے آیا ہے، اس محمد عربی دی بے ادبی کے عزیزان محتشم اسے لیے جنکی دی چوک بھی کہتے ہیں پہ کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، یہ حبیب خدا بن کے آئے۔ عزت و توحید مصطفیٰ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر سٹیج پر، ہر اپنی زندگی کے ہر ایک لمحہ و لحظہ میں ضروری ہے۔ یہ وہ چیز ہے اگر اسے پیٹ ہو جائے، اسے پیٹ ہو جائے، بندے کا جنتی ہونا تو دور، انسان درجہ انسانیت سے بھی گر جائے۔ آج ہر بندہ شیطان کو جو فرشتوں کا سردار تھا ابلیس کہہ کر پکار رہا ہے، اور بلال حبشی تھا، رنگ کا کالا تھا، اور علی بھی کہتا ہے سیدنا بلال، عمر بھی کہتا ہے سیدنا بلال، عثمان بھی کہتا ہے سیدنا بلال، 1,24,000 جتنے بھی مصطفیٰ کے صحابی ہیں سارے سیدنا بلال کہتے رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیا، سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے۔ عزت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، توقیر مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ قربان جائیں سیال شریف کے ہر ایک شہزادے، ہر ایک خانوادے اور ہر ایک شاہکار پر کتنا خوبصورت سبق دے گئے ہیں کہ اے مصطفیٰ کے امتیوں، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا کرو، یہ وہ جگہ ہے جہاں جبریل بھی تلیاں چومتا نظر آتا ہے۔ آخری الفاظ جہاں جبریل بھی تلیاں چومتا نظر آتا ہے، اور میرے سیال شریف کے تاجدار فرماتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، درے یار پہ اپنی پلکوں سے، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا۔ جہاں آواز ہونا تو دور، پلکوں سے دستک درے یار پہ دینا، یہ نہ ہو کہ ہاتھ کی دستک سے بھی آواز اونچی ہو اور زندگی کے سارے اعمال ایک سوا کی چٹکی کی طرح ہو کر برباد ہو جائے۔
عزیزان محتشم، میرا ٹائم مختص ہوا. اللہ رب العزت میرے بھائی نیم سیالوی صاحب جنہوں نے اس بات کا انعقاد کیا ہے، ان کو اپنی عظمتوں اور رحمتوں اور برکتوں سے خصوصی حصہ عطا فرمائے. اور جو میرے ساتھی انجمن علماء پیر شاہ لجپال، بزم عاشقان مصطفیٰ، بزم نوری رضوی، جتنے بھی اور احباب اور متحدہ میلاد کمیٹی کے جتنے بھی احباب اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ مل کر مصطفیٰ کریم کی عظمت اور خدا کا فرمان کہ حبیب میرا آنے والا جو وقت ہوگا وہ کل سے بہتر ہوگا، اس کی تصدیق کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو کوشاں ہیں، میرے مولا اس بزم معطر اور اس بزم مطہر کے صدقے ہر ایک کو اپنی رحمت سے خاص حصہ نصیب فرما اور ہم سب کو عزت و توقیر مصطفیٰ کرنے کی توفیق عطا فرما. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو تم دعا کر چلے. وما علینا الا البلاغ المبین.